औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान जब साहिब औलाद होता है तो खुदा की ख़ास रहमत उसके शामिल हाल होती है, लेकिन उसके साथ साथ इंसान के लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश भी है। औलाद के साथ ढेर सारे मसाइल भी वाबस्ता होते हैं। उनके लिए उनके वालिद और उनकी वालदा के ज़िम्मे जो हुकूक अल्लाह रसूल ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आयत फरमाए हैं, उनका ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये होता है कि माँ बाप यकीनन औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन चूँकि हमारी सोचें हमेशा दुनियादारी के गिर्द घूमती हैं और हमारे ज़माने में कामयाबी का मेयार ही लोगों ने इक़्तिदार को, माल को, जाहो हशमत को बना लिया, तो फिर अपनी औलाद के लिए भी लोग इसी के हुसूल को सबसे बड़ा सरमाया समझते हैं और हमेशा बच्चों की यही तरबियत करते हैं कि उन्हें माल कैसे जमा करना है, उन्हें किस तरह से मुआशरे के अंदर हुसूल इक़्तिदार के लिए या बड़े मनासिब के लिए कोशिश करनी है। नतीजा ये निकलता है कि एक अजीब सी मादा परस्ती माहौल में पैदा हो जाती है। इस्लाम तरबियत औलाद के हवाले से हमारी जो रहनुमाई करता है तो वो सारी बातें उसमें शामिल हैं। बच्चों को आप रिज़्क़ हलाल कमाने की तलकीन 100% करेंगे, उन्हें उस फ़न से ज़रूर आगाह करें कि वो कभी किसी के दस्ते नगर ना रहे, कहीं उन्हें हाथ ना फैलाना पड़े, लेकिन उनकी रूहानी, इखलाकी, मजहबी तरबियत ये भी अल्लाह ताला ने माँ बाप के ज़िम्मे लगाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी दोज़ख से बचो और अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। ऐसे असबाब अपने बच्चों को सिखाओ कि कहीं वो जहन्नुम के रास्ते पर न पड़ जाए। उन सारी राहों का उन्हें तयन करके दो जो जन्नत की तरफ जाती है। उनकी जो अखलाकी ज़िंदगी है, उनके किरदार व अमल का जो हुस्न है, उसके लिए तुम अपने बच्चों की तरबियत करो। हमारे यहाँ अगर पहली बात तो ये है कि हम बच्चों को बार बार इसी बात की तरफ गामज़न करते हैं और मिसालें भी देते हैं, तो इस तरह की देते हैं कि फ़लाने का बेटा देखो कितने पैसे कमा रहा है, फ़लाँ का बेटा देखो कितने बड़े ओहदे पर फायज़ हो गया है, और फ़लाँ का बच्चा देखो कितना शोहरत पा गया है। तो पहले तो मिसालें ही दुनियादारी की, और अगर दीन के लिए हम कायल करना भी चाहते हैं तो कुछ मिसालें सुनाकर, कुछ बातें बताकर, कुछ तकरीर सुनाकर। तो याद रखिएगा, तकरीरें घर से बाहर चलती हैं, घर के अंदर अमल चलता है। बच्चों की दीनी और रूहानी तरबियत करने के लिए सबसे पहले माँ बाप को दीनी और रूहानी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। बच्चे जिस तरह बाप को वक्त पर ड्यूटी पे जाता हुआ देखते हैं, उन्हें अपने बाप को वक्त पर उठ के नमाज़ पढ़ता भी देखना पड़ेगा। अगर उसका कारोबार कम हो जाए, कहीं नुकसान हो जाए, तो जिस तरह वो उसे परेशान और बेहाल देखते हैं, काश ऐसा हो ना कि कभी बाप की आंखों में आंसू आए और बच्चे पूछें कि अब्बा जी को क्या है, तो अम्मा कहे पुत्र तुम्हारे बाप को हुजूर का मदीना याद आता है। ये चीज़ें रूहानी ज़िंदगी जब हम गुजारेंगे तो बड़ी जल्दी हमारे बच्चों के अंदर ये चीज़ें पैदा होंगी। लेकिन ये तो नहीं ना हो सकता कि आप फसल गंदम की बोएं और काटना चावल चाहें, ये मुमकिन नहीं है। हम चाहें कि हम घर में कोई दीनी काम नहीं करेंगे, लेकिन पुत्र तेरे ऊपर पाबंदी है, तूने सारे दीनी, रूहानी, इस्लामी सारे तूने काम करने हैं। मेरे पास लोग बच्चे दाखिल कराने आते हैं तो एक जुमला वो अक्सर बोलते हैं, वो कहते हैं जी मैं बच्चा दाखिल कराना चाहता हूँ ताकि मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो मैं कहता हूँ ये बात आपकी ठीक है, हदीस पाक में अल्फाज मौजूद हैं कि अल्लाह ताला वालिदैन को इजाज़ देगा, लेकिन आप माशाल्लाह बाशऊर हैं। अगर आपको इस बात का शऊर है ना कि बच्चे की वजह से, हाफिज़ कारी अल्लामा साहब की वजह से मेरी बख्शिश हो जाएगी, तो और भी तो कई चीज़ें बख्शिश वाली हैं, आप अमल क्यों नहीं करते? उन पर आप तवज्जो क्यों नहीं देते? उस तरफ भी तो आप गौर फरमाएं। आप किसी और के जरिए से भी बख्शिश चाहते हैं तो कोई ऐसा काम करे ना कि हम रब से दुआ करें तो अल्लाह हमारी वजह से किसी और पर भी फजल फरमा दे। लेकिन हम अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहते, अपने अंदर तब्दीली नहीं लाना चाहते। हम कोई सवेरे उठ के कुछ मुसल्ले को, इबादत को, अल्लाह अल्लाह को टाइम नहीं देना चाहते। हम घर में सच नहीं बोलना चाहते। क्या हमारे बच्चों को खबर नहीं है कि हम मोबाइल पे क्या देखते हैं? क्या बच्चों से ये बात छुपी हुई है कि घर के अंदर जो माल आता है वो किस तरह का है? क्या हमारे बच्चे नहीं देखते कि हमारे बाप का रवैया हमारी माँ के साथ किस तरह का है?
کیا وہ چیزیں بنظر غائب غور سے ملاحظہ نہیں کرتے کہ ہماری اماں کا رویہ اپنے میکے کے حق میں کیا ہوتا ہے اور باپ کے والدین کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری چیزیں جو ہمارے گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بغیر ہمارے بتائے بچے اسے سبق لے رہے ہوتے ہیں. اس رستے کے وہ مسافر ہوتے ہیں جس رستے پر میرے گھر والے چل رہے ہوتے ہیں. تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے سب سے پہلے تو گرمیوں میں دوپہر کو سارے لوگ کے گاؤں میں سویا کرتے تھے تو ایک بچہ، ایک نوجوان موٹر سائیکل پہ نا اس نے بڑا سخت ہارن لگایا ہوتا تھا. تو وہ لاڈلا بچہ تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتی اولاد تھی، تو وہ گلی سے گزرتا تو میری والدہ بڑی ناراض ہوتی، کئی دفعہ برا بھلا بھی کہتی کہ اس کو شرم ہی نہیں آتی، یہ سوتوں کو جگا دیتا، اتنا سخت ہارن لگا دیا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے وہ ہارن اکھیڑ دیا، اسی گلی سے گزرتا لیکن چپکے سے. تو بچہ شرارتیں کرنے والا شرارت چھوڑ جائے تو پھر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیوں چھوڑ گیا ہے. تو اماں جی کہنے لگی انہوں پوچھتے صحیح کی ہویا سو. میں نے اس سے ایک دن کہا کہ خیر ہے، تو مجھے کہنے لگا بھائی جان میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو میری والدہ نے مینوں تھپکی دے کے کہ پتر ہے ہارن لا چھڑ تیاں دے پیو جنے کام نہیں کرتے. میں اب صاحب اولاد ہوں تو اگر میرا کردار اس طرح کا ہوگا تو پھر لہجہ کیا ہوگا. میں نے چھوڑ دیے سارے کام چونکہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے اور میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ بیٹیوں کے باپ کا یہ لہجہ نہیں ہوتا. ان کے انداز بڑے شستہ بڑے صاف ہوتے ہیں چونکہ گھر میں بیٹی نے آنکھ کھولنی ہے، اس نے وہ رنگ دیکھنا ہے. میں ایک دوسری بات بھی آپ کو عرض کرتا ہوں. میں کھانا کھا رہا تھا، گھر کے اندر بیٹھا تھا تو میری گھر والی مجھ سے کہنے لگی کہ باہر بچہ بڑا بلک بلک کے رو رہا ہے مدرسے کا. میں نے کہا جلدی سے بلاؤ. وہ بچہ اندر آیا تو وہ کانپ رہا تھا اور اس کی حالت اس طرح کی تھی کہ شاید تھوڑی دیر میں گر جائے. تو مجھے تو کھانا بھول گیا. میں نے کہا پتر خیر کیا ہوا کیا ہے؟ تو بولے تو اس سے بات نہ ہو سکے، ہانپتے کامتے تڑپتے ٹوٹتے جملے. تو میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، چھوٹا سا بچہ ہے. کہنے لگا میں نے گھر ٹیلی فون کیا تھا، میرے ابا جی پھر میری اماں سے لڑ رہے ہیں. حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں تو ہم چار پائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، خوف آتا ہے. میری بہنیں روتی ہیں، ہمیں کسی چیز سے اتنا ڈر نہیں آتا کیونکہ ہمارا والد پھر ہماری اماں کو مارتا ہے. خوف آتا ہے. آج گھر میں نا پھر ابا جی اماں کو پیٹ رہے ہیں. میں نے فون کیا تھا تو بہنیں رو رہی ہیں. آپ دعا کر دیں ہمارے گھر میں سکون ہو جائے. ہم تو اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، پر یہ کس نے رلایا ہمارے بچوں کو؟ ماں باپ نے مل کے. کس نے تباہی کی؟ ان کے خیالات کیوں بکھر گئے؟ اتنا خوف کس چیز نے طاری کیا؟ یہ سکون کس نے چھینا؟ میں نے پھر ان کے والد کو بلایا، گزارش کی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میری بات بھی سمجھ گئے ہوں گے. میں نے ان کو وہ سارے حالات سے آگاہ کیا کہ آپ کے بچوں کی نفسیات کہاں تک جا رہی ہے. پر میری آپ اس واقعے کے بعد میں سمجھا کہ شاید یہ ایک گھر کا مسئلہ تو نہیں ہوگا، جانے کتنے گھروں میں یوں ہوتا ہوگا، کتنے بچے خوف کی زندگی گزارتے ہوں گے، اللہ جانے اب کیا ہونے لگا ہے. تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے اخلاقی بڑا پیار کرتا ہے باپ اپنے بچے سے. میں صحیح بتاتا ہوں، آپ بڑا پیار کرتی ہے ماں اپنے بچے سے، لیکن یاد رکھنا اس پیار میں کہیں وہ اخلاقی حدود کو کراس نہ کر جائے. یہ دیکھ لینا کہیں آپ کے لاڈ پیار میں کوئی ناجائز بات اس کے منہ سے نکلے کسی کے بارے میں اور آپ اسے قبول کر کے کہیں اسے تباہ نہ کر دیں. باپ میں نے دیکھا ہے یہ کام کرتے ہیں کہ بچے نے اگر کبھی کوئی تحفہ مانگ لیا ہے اور موقع آ گیا ہے تحفہ دینے کا تو باپ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے. والد کہتا ہے اپنی فیکٹری کے مالک سے کہ میں تھوڑے تھوڑے کٹوا دوں گا، پر مجھے بچوں کے لیے گفٹ خریدنا ہے، ان کے کپڑے بنوانے ہیں. بڑی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا، میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی لاؤں گا. پر آپ کو پتہ ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھا دے. یہ سونا تحفہ دیا ہے باپ نے کہ اس بچے کو اس نے اچھی تربیت سے روشناس کرا. یہ خوبصورت تحفہ سونا ایک کمال کر دی والد نے کہ اس نے اپنے بچے کے آداب زندگی میں ایک اچھے ادب کا اضافہ کیا. آپ نہ ہزاروں کا لاکھوں کا تحفہ لے کے آئیں لیکن اس کی اخلاقی تربیت کریں، اس کے کردار میں جاذبیت پیدا کریں. ہو نہ آج بھی کوئی ماں ایسی جو غوث پاک کی ماں کی طرح کہے پتر بھوک کاٹ لینا پر جھوٹ نہ بولنا. ہو نہ کوئی ماں آج بھی ایسی جو بابا فرید کی ماں کی طرح یہ کہے پتر تجھے شکر پسند ہے پر ملے گی تب جب تو نماز پڑھ کے مصلی اٹھائے گا.
ہو نا آج بھی کوئی خواجہ بختیار کاکی کی ماں جیسی ماں جو سارا دن گھر میں سپارے پڑھتی رہے اور 15 سپارے یاد ہوں اور صبح شام پڑھے. او خدا کے بندو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کردار کی روشنی سے نور پاتی ہیں، جو صرف عمل کے حسن سے دنیا کو حسین کر دیتی ہیں. بچوں کی روحانی تربیت، اخلاقی تربیت. ہم نا جو بچوں کو سبق دے رہے ہیں وہ محدود زندگی کا دے رہے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ زندگی 60-70 سال کی نہیں، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ختم نہ ہونے والی ہے. ہم نے بچوں کو جتنے اسباق پڑھائے ہیں وہ دنیاوی زندگی کے لیے، روزی روٹی کے لیے، کاروبار کے لیے، شادی نکاح کے لیے. لیکن ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ انہیں وہ سبق بھی دو جو قبر میں بھی انہیں کامیاب کرے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو گے اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ گے. یہ اہتمام کرو. تو وہ خاص خوبصورتی جو ہمارے دین نے کہا ہے کہ ان کی اخروی زندگی میں ان کے کام آئے. دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 چیزیں ہمارے ذمہ لگائیں. فرمایا اپنی اولاد کو سکھاؤ. یہ باپ کے ذمہ لگائی ہیں حضور نے چیزیں، ماں کے ذمہ لگائی. فرمایا یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ. 3 چیزیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک تو اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اس کا مطلب ہے ابا کو نعت پڑھنی چاہیے نا، اس کا مطلب ہے اماں کو نعت آنی چاہیے نا، اس کا مطلب ہے حضور کے قصیدے یاد ہونے چاہیے نا، اس کا مطلب ہے نا کبھی بازو تھام کے باپ کا ہے نا پتر چل آج فلان جگہ تجھے لے جاؤ، وہاں مدینے والے کی باتیں ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ اسے باپ کو ان سارے رستوں کا تعین تو بیٹے کا بازو تھام کے اسے کتنی جگہوں پہ لے گیا ہے. چل ایک دن یوں بھی کہا تھام اس کا بازو اور اسے حضور کے مدینے بھی لے جا کر محبوب کے سامنے کھڑا. فرمایا اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اور فرمایا دوسرے کام یہ کرو کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ. سکھائی حضرت عمر نے جناب عبداللہ ابن عمر کو محبت، تو پھر انہوں نے محبت کی. اپنی اولاد کو اپنے نبی کریم کی اولاد کی، اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اور تیسرا حضور نے ذمہ لگایا کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ. یہ ماں باپ سکھائیں، پہلے خود سیکھیں پھر اپنے بچوں کو سکھائیں. انہیں کہ پتر آ بیٹھ میرے پاس بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ، میں تجھے پڑھاتا ہوں. تلاوت کلام مجید تو ہر مسلمان کے لیے صحیح تلفظ سے سیکھنا ضروری ہے، تو پہلے سیکھیں پھر سکھائیں. تو ان کی اخلاقی تربیت، روحانی تربیت. 2 انسان کی تربیت کے مزاج ہوتے ہیں، ایک اس کی ظاہری تربیت ہوتی ہے، ایک اس کی باطنی تربیت ہوتی ہے. اس کے ظاہر کا بھی خیال کریں. نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا تو جہاں سے مرضی کھا رہا تھا، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی سائیڈ سے کھاؤ، اللہ تمہیں برکت عطا کرے گا. بچوں کو اخلاق کا، آداب کا طریقہ بھی بتایا جائے. ہمارے ہاں نا شادی سے واپس آ کر، محفل سے واپس آ کر بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے کہ آج تو آپ نے بڑی انسلٹ کرا دی، آپ کو روٹی نہیں کھانی آئی. تو بھئی یہ بچوں کو آپ ڈانٹے نہیں، یہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے سکھایا جاتا کہ کھانا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، کسی سے سلام کلام کیسے کرنا ہے. یہ ڈانٹنے کی بات ہے؟ یا استاد کو چاہیے تھا کہ اپنی کارکردگی پر غور کرتا، بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی کو دہرایا جائے. الٹا آپ اس شخص کو ڈانٹ رہے ہیں جو زیر تربیت ہے. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اس طرح ڈانٹا جاتا ہے. ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے جب بچے پہ غصہ آئے تب اسے سزا نہیں دینی، ایک دن بعد سزا دو یا کچھ گھنٹوں کے بعد، اس لیے کہ غصے میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ حد سے کراس کر جاتی ہیں. بچوں کو مناسب انداز میں سزا دینا بھی شریعت میں موجود ہے. سب سے زیادہ حضور پیار کرتے ہیں امت سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز کا کہو اور 10 سال کا نہ پڑھے تو سزا دو. اسے مناسب حد تک تنبیہ کرو، سزا دے کے بھی پڑھاؤ. کیونکہ عمر ایسی ہوتی ہے آپ کو فصل کو پانی بھی دینا پڑتا ہے اور جڑی بوٹی کو کاٹنا بھی پڑتا ہے. ہم کو بندہ کہ نہیں میں بڑے مہربان طبیعت کا مالک ہوں جی، میں جڑی بوٹی کیسے کاٹوں؟ تو بھائی جڑی بوٹی کو کاٹنا بھی فصل سے پیاری ہے، اس پر بھی توجہ ہونا چاہیے. ایک مناسب مقدار میں آپ کسی چیز کو بھی رکھیں، افراط اور تفریط سے پاک. بچے کو مناسب حد تک آپ تنبیہ کریں، اس کی ظاہری باطنی تربیت پر توجہ دیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد مصر میں ہوتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے، ان کے پاس مدینہ طیبہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے. تو آپ نے اپنے استاد صاحب کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی تو 1 رکعت آپ کی لیٹ تھی، اٹھ کے آپ نے نماز پوری کی. تو حضرت صالح بن کسان محدث تھے، عالم تھے، حدیث پاک کو جاننے والے. وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہہ رہے ہیں بچپن ہے اور والد مصر میں. انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ نماز میں 1 رکعت میں نے دیکھا کہ آپ نے دیر سے نماز پڑھی ہے.
تو عرض کرنے لگے میں نا حضور کنگھی کر رہا تھا. بعض بچے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں پھر بڑی بڑی دیر ہی کھڑے رہتے ہیں. کنگھی کر رہا تھا تو ذرا دیر ہو گئی. حضرت صالح بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا. فرمانے لگے جوانی بھی ہے، موقع بھی ہے، فرصت بھی ہے، اور ابھی بھی آپ کا بیٹا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا. مصر میں خط گیا. آج جب میں نے پوچھا ہے تو اس نے کہا میں کنگھی کر رہا تھا. اتنے معمولی سے کام کے لیے اس نے تکبیر اولیٰ چھوڑ دی. اب وہاں مصر میں بیٹھے والد نے یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات ہے کرنے والی. انہوں نے وہاں سے گھوڑے پہ بندہ دوڑایا. بندہ مدینہ طیبہ آیا. اس نے کہا جاتے ہی عمر بن عبدالعزیز کو لے جانا حجام کے پاس اور اس کے سارے بال اتروا دینا، اور اسے کہنا پتر جن بالوں کی وجہ سے نماز رہ جائے ان بالوں کو سر پہ نہیں رہنا چاہیے. تیری جماعت کی رکعت رہ گئی پتر، اتنا بڑا کام، اللہ کے حضور حاضری کا موقع تھا. پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے. 39 سال عمر میں انہوں نے پوری امت کو خیر سے بھر دیا. حشام بن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے. حشام جب دنیا سے گیا تو ہر بیٹے کو 10 لاکھ دینار آئے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے تو 11 بیٹے تھے اور 6 دینار تھے. اور جاتی دفعہ کہنے لگے پتر اپنے باپ پہ شکوہ نہ کرنا، تمہارا باپ بزدل تھا. 2 رستے تھے، یا تو میں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتا اور تمہارے لیے جائیداد بناتا، لیکن میں بزدل تھا، دوزخ سے ڈر گیا، میں جائیداد نہیں بنا سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا. تو بچے کہنے لگے ابا جی ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، اچھے باپ کے بچے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں جائیدادوں کی. وہ شخص جو یہ بیان کرتا ہے نا کہ 6 دینار چھوڑ گئے تھے، وہ کچھ کفن دفن پہ لگ گئے، کچھ اور کسی کام لگ گئے، 6 دینار کل بچے بچوں کے پاس، 11 بیٹوں کے پاس. لیکن وہ شخص کہتا ہے وہ جو 10 لاکھ دینار حشام بن عبد الملک کے بچوں کو آئے تھے وہ مسجدوں کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے. چونکہ جب بچوں کو بنا اس طرح کا دیا گیا کہ کھانے میں پینے میں موج میں اڑا دیا مال، اور یہ جو 6 دینار 11 بیٹوں کو دے کے گیا، رب نے اتنی برکت دی کہ ایک ایک بیٹا ایک ایک وقت میں 100 گھوڑے مال کے بھرے ہوئے رب کے رستے میں خیرات فرمایا کرتے. اصل دولت اولاد ہے، اصل دولت اس کا اخلاق ہے، اصل دولت اولاد کی اخلاقی تربیت ہے. ایسا نہ ہو کہ مال کمانے کے چکر میں اصل دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ بینک پیسوں سے بھر جائے اور ہماری اولاد ہاتھوں سے نکل جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے یاروں کو ٹائم دے دے کے تو بڑی دور نکل گئے ہم، لیکن ہمارے بچے کے ذہن میں چند سوالات تھے، ہم انہیں مطمئن نہیں کر سکے. ہم نے نوکروں کے ذمہ ڈال دیا، فلانے کے ذمہ ڈال دیا، چچا کے ذمہ ڈال دیا، وقت نہیں دیا، ٹائم نہیں دیا. کائنات میں سب سے مصروف زندگی رسول کریم کی ہے، پر حضور تو انہیں کندھوں پر بھی بٹھایا کرتے تھے، نماز میں بھی بچے ساتھ آ جاتے تھے اپنی. اور پھر بچوں کو احساس دلائیں کہ سب انسان برابر ہیں، انہیں تقوی کا درس دیں. ہم نے ناراض نہیں ہونا. امیروں کے بچوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تہاڈا سٹیٹس نہیں ہے تسی فلانے نال کھیڈن ڈیس ہو. حضرت عمر کے زمانے میں ایک گورنر کے بیٹے نے ایک غریب کے بیٹے کو مارا تھا، تو حضرت عمر نے نا گورنر صاحب کو معزول کر کے اونٹ چرانے پہ لگا دیا. لوگوں نے کہا ابے کا کیا قصور ہے؟ فرمانے لگے اس کا بھی تو قصور ہے نا، اسی نے تو اسے بتایا کہ تو گورنر کا پتر ہے. اگر وہ بتاتا کہ بیٹا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے تو یہ کام نہ ہوتا. چھوڑ دو، کمی اور چودھری کی تقسیم تمہاری اولادیں بچ جائیں گی. چھوڑ دو امیر اور غریب کا فرق، بچے متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے. چھوڑ دو یہ سٹیٹس کا دھندا، تمہاری اولاد کے دل سے کبر اور تکبر نکل جائے گا. محبوب نے یہ فرق مٹا کے ہمیں بتایا ہے کہ اخلاق حسن ہے، کردار معیار ہے. تمہارے اندر اگر تقوی کی دولت آتی ہے تو یہ اصل اعزاز ہے. خوش قسمت ہے وہ باپ جس کو کوئی آ کے کہے کہ تیرے بیٹے کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. میں نے ایک جگہ نا ایک تراوی پڑھی تو میرے ساتھ ایک صاحب تراوی پڑھ رہے تھے، روتے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھا کہ شاید ان کو قرآن مجید کی سمجھ آ رہی ہے، چلے تھوڑا بہت میں بھی طالب علم ہوں قرآن پاک کا. تو میں نے کہا ایسی آیات تو نہیں ہے اتنا رونے والی، لیکن بہت ہی رو رہے ہیں. تو 2 رکعتوں کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اب تو آپ کی کیفیت وہاں چلی گئی ہے کہ نماز میں اتنی آواز نکلنی نہیں چاہیے، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے حضرت صاحب میرا پتر پہ تراویاں پڑھاتا ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے. لیکن یاد رکھیں اس کا حافظ قاری عالم ہونا بھی بڑی بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اگر ایک اچھا انسان بن جائے تو پھر بھی بڑی بات ہے. اگر آپ کو یہ کوئی آ کے بتائے کہ میں جا رہا تھا چکی پہ
गंदुम लेकर पिसवाने के लिए, लेकिन तेरे बेटे ने तो जल्दी से मोटरसाइकिल रोका है। उसने कहा चाचा जान मुझे देना, मैं छोड़ के आता हूँ। और मैं जा रहा था डॉक्टर की तरफ दवा लेने, लेकिन उसने कहा कि आप इधर मेरे साथ आए ना, मैं जाता हूँ आपको लेकर के। ये बहुत बड़ा एहसास है। बच्चों को अखलाकन मजबूत कर देना, उनके किरदार के अंदर वो खूबसूरती ले आना। तो मैं बड़े दर्द से आपसे अर्ज करूँ, हम अपनी औलाद की तकलीफ नहीं दे सकते, देखी नहीं जाती, कैसे देखेंगे? तो मुझे बताओ, क्या खुदा न खास्ता अल्लाह ताला सबको महफूज करे, क़यामत में अगर औलाद को अजाब होगा तो देखा जा सकेगा? और अगर नहीं देख सकते तो फिर खुदारा कभी भी इन्हें रिज़्क़ हराम ना खिलाना। थोड़ी रोटी लेकिन हलाल, थोड़ा माल मगर जायज़, सादा सवारी मगर जायज़ पैसों। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गोश्त हराम से पलेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल का बंदोबस्त करें। जिस तरह ढूंढ के लाते हो ना बच्चों के लिए अच्छा गोश्त, ढूंढ के लाते हो ना बच्चों के लिए वो ग़िज़ा जिसमें मिलावट ना हो, ढूंढ के लाते हो ना बच्चों के लिए वो वाला खाना जो गैर मेयारी ना हो, मेयारी हो, ढूंढ के लाते हो ना खालिस चीज़ें अपने बच्चों के लिए, इसी तरह उनके लिए तय्यब और ताहिर रिज़्क़ भी लेके आओ, ताकि उनके अंदर रूहानियत पैदा हो, ताकि तकवे की रोशनी दौड़े। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ लाए तो सदके की खजूरों का ढेर लगा हुआ था। एक खजूर बचपना था, उठा के मुंह में रख ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली डाल के निकाल दी। फरमाया पुत्र, मेरी औलाद के लिए सदका जायज़ नहीं है। उंगली डाल के हुजूर ने निकाल दी। हमें ये सबक दिया कि तुम्हारी औलादों के करीब सिर्फ वो रिस्क जाना चाहिए जिन्हें रब रसूल ने उनके लिए जायज़ रखा। अगर गले में उंगली डालकर भी तुम्हें वो लुक़मे निकालने पड़े तो निकाल देना। ये तरीका तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी ने रखा है, इनके करीब हराम ना जाने देना, वरना हम ढूंढते फिरेंगे दोस्तों, हम ढूंढते फिरेंगे, चीज़ें कहीं की कहीं पहुंच जाएंगी। खुदारा इनका कसूर क्या है नौनिहालों का? ये तो हमारी गोद में पलते हैं, क्यों हम उन्हें वो वाला माल ला के देते हैं जो इनके लिए जायज़ नहीं? क्यों ऐसी चीज़ें इन्हें फराहम करते हैं कि इन बेचारे भोलों को पता ही नहीं अब्बा क्या कुछ ले आया? तैयब, हलाल, पाकीज़ा, साफ सुथरा, मेयारी इनके लिए ग़िज़ा का बंदोबस्त करें। और इनके लिए एक बात और आपको आखिर में अर्ज़ करनी है, ये आपने ना मेरी मिन्नत समझनी है। इस तरह बच्चों को नुस्खे बताते हैं ना कमाई करने के, इस तरह उन्हें हिंट्स देते हैं ना दुनिया में छा जाने के, इस तरह आप अपने बच्चों को वजीफ़े बताएं, उन्हें अज़कार की फजीलत वालिद साहब बताएं। क्यों? कि ये मेरे नबी पाक का तरीका है सल्लल्लाहु ताला। देखो ना, हुजूर के दरवाजे से सबको सब कुछ मिलता है ना। और सहाबा कहते हैं जो चीज़ नहीं सुनी ना कभी वो लफ्ज़ नहीं है, ये ला नहीं है, ये सुना ही नहीं कभी। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना सहरी के वक्त सैयदा फातिमा आराम फरमाती, सहरी के वक्त। तो हुजूर ने हमारी तालीम के लिए, हमें समझाने के लिए बेटी को पाँव से पकड़ कर उठाया, फरमाया फातिमा उठो, ये तो रब से रिस्क मांगने का वक्त है। उठो, तुलुए फजर से तुलुए सादिक तक अल्लाह ताला रिस्क तकसीम करता है। उठो, मुसल्ले को आबाद करो। शायद यही वो सबक था कि इमाम हसन कहते हैं फिर मैंने अपनी माँ को सारी सारी रात ही मुसल्ले पे देखा, सारा सारा दिन ही दुआएं मांगते देखा। ओ देखो मेरे दोस्तों, हुजूर के दरवाजे से सबको सब कुछ मिलता है, पर जब सैयदा फातिमा ने कहा था ना या रसूलल्लाह गुलाम मिल जाए, तो करीम रसूल ने बेटी को वजीफ़ा दिया। चलो हुजूर की सुन्नत समझ के अब्बा जी एक एक वजीफ़ा बताए ना अपनी अपनी बेटियों को, बताएंगे इंशाअल्लाह। चलो एक एक वजीफ़ा बताए ना बेटों और बेटियों को, और कहें कि ये मैं भी पढ़ता हूँ, बड़ी बरकत वाला है पुत्र, तू भी पढ़ा कर। ये वजीफ़ा बताएं गोद में बिठा के। मैंने कहा हम हिंट्स देते हैं माल कमाने के, ये भी तो दो ना। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा पुत्र, गुलाम तो मैं मदीने के गरीबों पर तकसीम करूँगा, लेकिन तुझे एक वजीफ़ा देता हूँ, 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर। जब भी ये वजीफ़ा ख़त्म होगा रब गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता फरमाएगा। इस तस्बीह का नाम ही तस्बीह फातिमा है। और शान ये है कि फरमाया अगर किसी के गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी हो तो हर नमाज के बाद ये पढ़े, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। थोड़ा थोड़ा किसी वक्त बैठ ना जाए बच्चों को लेके घर के अंदर के पुत्र आओ ना आज दुरूद शरीफ पढ़े। सुबह सुबह ना कभी कभी बड़ा याद आता है, मेरी दादी अम्मा तख्त पोश पे बैठती थी, वो नमाज पढ़ के फिर सबको जगाती थी, उठो
اور دونوں لفظ کہتی تھی اٹھو سبق پڑھو تو نماز پڑھو. نماز اور سبق اس سے مراد ہے نماز پڑھ لو اور پھر قرآن پاک. یہ 2-4 دن کریں نا ہم سارے اپنے اپنے گھر میں. کیا ہو بھی بچوں سارے پہلے نماز پڑھیں پھر سارے قرآن شریف کھولیں. تھوڑی دیر یہ کھولو نا, امید ہے رب کے فرشتے رحمتوں کا نزول فرمائیں گے. تو بچوں کی روحانی, اخلاقی, عملی, دینی تربیت پر ہم نے توجہ دینی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا کرے.